تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سبحان اللہ محشر میں قرب دامنے محشر ملا مجھے محشر میں قرب دامنے محشر ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ
ممبر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، میں وادی حرم تک جسے ڈھونڈنے گیا، میں وادی حرم تک جسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اب نہیں اندر ملا مجھے، آواز دی تو اب نہیں اندر ملا مجھے، دیکھا جو غرق ہو کر محمد کی ذات میں، دیکھا جو غرق ہو کے محمد کی ذات میں، دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے، دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے، مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا عطا ہوئی، جو کچھ ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے، جو کچھ ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے، مانگے تھے چند پھول، مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی، مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کچھ ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، ایک صبح وسیع ٹھہر گئی میرے وجود میں، ایک صبح وسیع ٹھہر گئی میرے وجود میں، کیا بات، جس دن سے ان کا عشق
مظفر ملا مجھے، جس دن سے ان کا عشق مظفر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے۔ بڑھیں۔ الفا صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ختم مجددیہ و منسوخ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ختم معصومیہ و منسوخ حضرت معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ لا إله إلا أنت سبحانك لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد ختم غوثیہ بمنسوب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ. حسبنا اللہ و نعم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ حسبنا اللہ. حسبنا اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ختم عظیمیہ بمنسوب بڑے قبلہ اعظم دعوت برکاتہ العالیہ. اللہم یا عظیم 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 یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ختم پیر و مرشد محسن رمضان دامت برکاتہ العالیہ. اللہم یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. یا ولی. یا ولی یا ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ختم استغفار بمنسوب جمیع اولیاء امت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ.
صلی اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جو اللہ کی رحمت سے مکتوب نمبر 18 میں حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کے ضمن میں داخل ہو چکا ہے. اور یہ مکتوب نمبر 18 جو ہے وہ آج انشاءاللہ اس کا اگلا متن پیش خدمت ہوگا. پچھلا متن اور تشریح یقیناً آپ نے سماعت کی ہے اور اس کو آپ نے سمجھا ہے. آج انشاءاللہ اسے اگلی گفتگو کرنے کی سعادت ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برسر اصل سخن آیم عجب آنست کے حالہ بے حق یقین مشرف ساختہ اند کے دران موتن علم و عین حجاب یک دیگر نیستند و فنا و بقا در آنجا جمع اند در عین حیرت و بے نشانی با علم و شعور است و نفس غیبت حضور است باوجود علم و معرفت جز از دیا و جہل و نکرت نیست. عجب این است کہ من واسم و سرگردانم. ترجمہ نوٹ کیجئے. اب ہم اصل بات بیان کرتے ہیں. اب ہم اصل بات بیان کرتے ہیں. تعجب یہ ہے کہ اب اس خادم کو حق الیقین کے ساتھ مشرف فرمایا ہے. حق الیقین کے ساتھ مشرف فرمایا ہے کہ جس مقام میں علم الیقین اور عین الیقین علم الیقین اور عین الیقین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہے، جس مقام میں علم الیقین اور عین الیقین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہے،
اور فنا و بقا اس جگہ جمع ہیں، اور فنا و بقا اس جگہ جمع ہیں، عین حیرت و بے نشانی کی حالت میں، عین حیرت و بے نشانی کی حالت میں علم و شعور کے ساتھ ہے، عین حیرت و بے نشانی کی حالت میں علم و شعور کے ساتھ ہے، اور نفس غیبت میں، اور نفس غیبت میں حضور حاصل ہے، علم و معرفت کے باوجود، علم و معرفت کے باوجود جہل و ناشناسی، علم و معرفت کے باوجود جہل و ناشناسی کی زیادتی کے سوا، جہل و ناشناسی کی زیادتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تعجب ہے، تعجب ہے کہ میں واصل ہوں، تعجب ہے کہ میں واصل ہوں، اور پھر بھی پریشان و سرگرداں ہوں۔ دوبارہ سنیے، اب ہم اصل بات بیان کرتے ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ اب اس خادم کو حق الیقین کے ساتھ مشرف فرمایا ہے کہ جس مقام میں علم الیقین اور عین الیقین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہے، اور فنا و بقا اس جگہ جمع ہیں، عین حیرت و بے نشانی کی حالت میں علم و شعور کے ساتھ ہے، اور نفس غیبت میں حضور حاصل ہے، علم و معرفت کے باوجود جہل و ناشناسی کی زیادتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ میں واصل ہوں اور پھر بھی پریشان و سرگرداں ہوں۔ یہ خوبصورت مضمون آپ کے سامنے ہے، کو اس میں کچھ باتیں پچھلی گفتگو سے مل رہی ہیں، جس میں ذرا یاد کیجئے، یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب سے تلوین سے تمکین کے ساتھ مشرف فرمایا ہے تو کام کا حاصل خیرت و پریشانی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا، وصل سے جدائی، قرب سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، معرفت سے عدم معرفت اور علم سے جہالت کے سوا کچھ زیادہ نہ ہوا۔ تو یہ کچھ وہی گفتگو آپ نے ذرا اور انداز سے فرمائی ہے، اور اب اسے مکمل کیا آپ نے، اور فرمایا کہ اب ہم اصل بات بیان کرتے ہیں، یعنی میں اب اصل مدعے پہ آتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو خط لکھا ہے اور جس کے لیے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو شروع کروں، اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ تصوف کا یہ علم اللہ نے جن لوگوں کے لیے رکھا ہے، اللہ اس بات کا پورا ذمہ دار ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ برکت ضرور اترتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ نے یہ علم رکھا ہے، اللہ ان سینوں تک اسے ضرور پہنچاتا ہے، اور وہ سینے اس سے منور ہوتے ہیں، کیونکہ ہر علم کے لیے اس کا حاصل کرنے والا ضرور موجود ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی علوم اللہ نے اتارے ہیں، وہ علوم جہاں جہاں بھی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی اللہ نے ایسا انتظام فرمایا۔ تو بالکل اسی طرح اس عظیم
سعادت کو لینے کے لیے، جو علم تصوف کہلاتی ہے، درس محبت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے خاص سینوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس عظیم سعادت کو حاصل کرتے ہیں، انہیں بعض اوقات ایسے الفاظ اور ایسے کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو ان کی عقل اور سوچ سے ورا ہوتی ہیں، اور یہ لازم ہے، ظاہر ہے آپ جس راستے کے مسافر ہیں یہاں کچھ ایسا ہی ہے، ہر موڑ پہ آپ کو کچھ ایسی صورتحال ضرور سامنے آئے گی جس کے اوپر ضرور آپ ایک دفعہ اس بارے میں سوچیں گے کہ پتہ نہیں میں اس لائق تھا یا نہیں، اور مجھے اس راستے پہ ڈالا گیا ہے اور میں اس راستے پہ چل رہا ہوں۔ حالانکہ جو سامنے منظر سامنے آ گیا ہے آپ اسے سمجھ نہیں پا رہے، اور نہ ہی اس کو آپ اسی طرح سے ہضم کر پا رہے ہیں، نہ اس کے اندر آپ کی کوئی ایسی باطنی حالت بھی ویسی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس میں یہ واضح نشین کیجئے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس سفر میں کہ جن میں سے اللہ صرف گزار دیتا ہے اور آپ اس راستے سے گزر جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب کبھی موقع آتا ہے تو تفصیلاً پھر اس جگہ پہ دوبارہ لایا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ پہلے جب آپ کسی کو کوئی ٹرپ لے کے جاتے ہیں، کوئی آپ سیر کرانے کے لیے، تو پہلے آپ اسے جگہ دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جگہ ہم نے دیکھنی ہے، تو آپ گزر رہے ہیں اور آپ گزرتے ہوئے پوائنٹ آؤٹ کرتے جا رہے ہیں بھئی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، تو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں ان جگہوں کو، لیکن رک نہیں رہے آپ، بولو جی، رک نہیں رہے، لیکن آپ انہیں بس پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جگہ رک کے دیکھیں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے، لیکن آپ گزرتے جا رہے ہیں، اور جب آپ اخیر پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کہا جاتا ہے بھئی اب آپ آئیے، اور دوبارہ سے آپ کو اب آپ ایک ایک جگہ پہ رک رک کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا معاملہ ہوگا۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن جب کروایا جاتا ہے تو یونیورسٹی اسے سارا بتا دیتی ہے، اسے بٹھا کے سمجھایا جاتا ہے بھئی سیمسٹر 1 میں آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھنے ہیں، سیمسٹر 2 میں یہ پڑھنے ہیں، سیمسٹر 3 میں یہ پڑھنے ہیں، سیمسٹر 4 میں یہ پڑھنے ہیں، اس طرح وہ سارے سبجیکٹ اس کی نظر میں آ جاتے ہیں، اور اس کو آخری سیمسٹر تک بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے سبجیکٹ ہونے والے ہیں۔ یوں ابھی وہ پہلے دن ہے، لیکن اس کو ایک اوور ویو پورے کے پورے 4 سالوں کا کروا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بولو، اب اس اسٹوڈنٹ کو کم از کم یہ پتا ہے کہ یہ سبجیکٹس میں نے آگے پڑھنے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک ایک سبجیکٹ کی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھائی جاتی ہے اور اس کو پورا اس کا ادراک دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کچھ انداز یہاں بھی اسی طرح کا ہے کہ بعض اوقات سالک کو کچھ ایسے معاملات سننے ہوتے ہیں، سمجھنے ہوتے ہیں جو بظاہر اس کے نوٹس میں اس طرح سے نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس کی قلبی حالت ویسی ہوتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اس طرح لے کہ جیسے اللہ اسے ابھی پوائنٹ آؤٹ کروا رہا ہے کہ یہ مقام بھی موجود ہے، اور یہ مقام بھی موجود ہے، تمہیں کبھی موقع ہم دیں گے، تم واپس آنا اور آ کے اس کو تسلی سے طے کرنا، لہٰذا یہ جگہ بھی تمہارے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے یہ بعض اوقات سالک کو جب ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو اس کے اپنے معاملات میں نہیں ہوتی تو وہ تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ مزمحل بھی ہو جاتا ہے طبیعت اس کی، کہ یہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے یہ علم نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی باتیں ہیں۔ تو ایسا اسے نہیں سوچنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وقتی چیز ہے اور کل کو دوبارہ سے مجھے اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح کے انداز کچھ اس مکتوب کے اس حصے کے اندر ہیں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، جس میں آپ بڑی ہی خوبصورت باتیں فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کیا کہ تعجب یہ ہے کہ اب اس خادم کو حق الیقین کے ساتھ مشرف فرما دیا ہے کہ جس مقام میں علم الیقین اور عین الیقین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہے۔ تو یہ 3 لفظ آپ نے استعمال کیے، بولو۔ سب سے پہلے ہے علم الیقین، دوسرا بولیے عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین۔ پہلا بولیے علم الیقین، پھر عین الیقین اور حق الیقین۔ یہ 3 الفاظ ہیں جو بہت بڑی معرفت کا ذریعہ ہیں، اور اللہ کرے یہ سمجھ جائیں تو ہم تو بہت آسانی ہو جائے اور بہت سارے معاملات کھل کے سامنے آ جائیں۔ یعنی یہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ یہ طریقت کی بہت بڑی سٹیجز طے کروا دیتے ہیں اور طریقت کے اندر بہت آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اگر یہ 3 لفظ صحیح سمجھ آ جائے
اور آپ اس پہ پوری طرح اس کی گہرائی تک اتر جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ مزید اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں، ہم پہلے یہ ان تینوں لفظوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین نوٹ کیجئے، اللہ کی ذات میں علم الیقین، اللہ کی ذات میں علم الیقین ان آیات و نشانات، اللہ کی ذات میں علم الیقین ان آیات و نشانات کے دیکھنے سے مراد ہے جو اس کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جو اس کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، اس کو سیر آفاقی بھی کہا جاتا ہے، اس کو سیر آفاقی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے دھواں آگ کی موجودگی پر دلیل ہے، جیسے دھواں آگ کی موجودگی پر دلیل ہے۔ علم الیقین کی جو آپ نے تعریف فرمائی ہے، یہ مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ سے اس کی تعریف اپنے مکتوب حاشی میں فرمائی ہوئی تھی، اس کو یہاں درج کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی سالک پڑھے تو اسے آپ ہی کی دی ہوئی تعریف ملے کہ علم الیقین یہ ہے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، اللہ کی ذات میں علم الیقین ان آیات و نشانات کے دیکھنے سے مراد ہے جو اس کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، اسے سیر آفاقی کہا جاتا ہے، جیسے دھواں آگ کی موجودگی پر دلیل ہے۔ علم الیقین یہ یقین کا پہلا درجہ ہے۔ آپ کو یقین حاصل کرنے کے لیے 3 سٹیجز سے گزرنا ہوتا ہے، اور یقین کا آ جانا یہ شک کا دور ہونا ہے۔ بولیے، یقین کا آ جانا شک کا دور ہو جانا ہے، شک دور ہو جائے تو یقین آتا ہے۔ اب یقین کے لیے کہ انسان یقین کر لے کہ بھئی یہ ہو گیا اور اس طرح کی چیز اللہ نے مجھے دے دی، اس کے لیے 3 سٹیجز ہوں گی۔ پہلا ہوگی علم الیقین، دوسری ہوگی عین الیقین، اور تیسری ہوگی حق الیقین۔ تو یہ لازمی بات ہے کہ آپ یقین تک جانے سے پہلے ان تینوں سے گزریں گے۔ مسئلہ یہ ہے، میں اس سے پہلے کہ اس کو مزید کھولوں، مسئلہ یہ ہے کہ یقین کا حاصل ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ کی عبادت کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینک الیقین، تمہیں یقین آ جائے۔ یہ آیت کریمہ اس لیے پیش کی گئی تاکہ تمہیں نظر آئے کہ یہ منزل ہے ہماری، یقین حاصل کرنا ہماری منزل ہے۔ اللہ کی عبادت وہاں تک کرو، وہاں تک، اس کا مطلب کہ عبادت کے بھی کچھ منازل ہوں گی، پھر ظاہر ہے وہاں تک کرو، حتیٰ یہاں تک ہو جائے وہ عبادت۔ کیسے؟ یاتینک الیقین، کہ تمہیں یقین کی برکت مل گئی۔ اب یقین کیسے ملتا ہے؟ اس کے لیے پہلی چیز علم الیقین ہے۔ اس کی سادہ سی مثال ہے اور آپ سمجھ جائیں گے، میں تینوں کو پہلے کلیئر کر دوں پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ علم الیقین کا سمجھنا بڑا آسان ہے۔ جیسے آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے دور سے دھواں دیکھا ہے، اب وہ دھوئیں کا دیکھنا جو آپ نے دور سے دھوئیں کو دیکھ لیا ہے،
تو اب علم الیقین کا پہلا درجہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کو علم ہو گیا کہ وہاں آگ ہے، کیونکہ دھواں اٹھ رہا ہے. بولو نا، کیونکہ دھواں اٹھ رہا ہے. تو یہ آپ کے اندر ایک علم اترا، ایک نالج گیا آپ کے مائنڈ نے، آپ کے اندر سے ایک میسج آپ کو ملا، لگتا ہے وہاں آگ ہے. ابھی آگ آپ نے بولو دیکھی نہیں، ابھی آگ دیکھی نہیں، لیکن آپ کے علم میں ایک چیز آ گئی ہے اور یقین کا پہلا درجہ حاصل ہو گیا ہے کہ وہاں کچھ ہے. بالکل ایسے ہی سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، جیسے ابھی عرض کیا گیا کہ ان آیات و نشانات کے دیکھنے سے مراد ہے جو اللہ کی قدرت پر دلیل ہیں، وہ اس کی نشانیاں جو اس کی قدرت پر دلیل ہیں. اور آپ نے جب انہیں دیکھا، مثلا آپ نے سورج اگتا ہوا دیکھا، چاند کو دیکھا، آپ نے اللہ کے جو نظام کے مختلف نظارے ہیں انہیں جب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کے علم میں ایک چیز آ گئی ہے کہ اللہ موجود ہے. بولیے کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے جس نے اتنے بڑے بڑے سیارے ستارے بنا دیے. اور انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے. بلکہ اس دن میں نے ایک ریسرچ میری نظر سے گزری ہے کہ کائنات میں ایک ایسا بھی ایریا دریافت ہوا ہے جو کہ ایمپٹی سپیس ہے، خالی ہے، اور وہ اتنا بڑا ایریا ہے کہ اس میں جو لفظ تھے میں وہ شاید میرے ذہن میں اس طرح سے نہیں رہے، لیکن وہ انتہائی جو حیران کن وہ فگرز ہیں کہ وہ ایریا جو خالی ہے، بلینک ہے بالکل. اسے دیکھیں نا کہ ہماری کائنات میں ایسے ہے نا کہ ایک اگر سیارہ ہے تو اس سے چلو اگر کوئی فرض کرتے ہیں 3 کھرب نوری سال پہ بھی کوئی دوسرا سیارہ موجود ہے. اچھا اس کے بعد اگلا ستارہ ہے وہ کوئی 1 کھرب نوری سال پہ ہے تو وہ بھی موجود ہے. تو اس طرح آپس میں وہ ہے تو صحیح نا، مطلب موجود ہیں قریب قریب. ایک ایسی سپیس وہ دریافت کر کی ہے انہوں نے کہ جس میں کروڑوں نوری سالوں میں کوئی بھی سیارہ موجود نہیں ہے، اور وہ کائنات کا جو ایریا ہے، وہ حصہ ہے، وہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. کیونکہ روشنی کو ریفلیکٹ ہونے کے لیے کوئی جسم چاہیے جس سے وہ ٹکرا کے ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ حصہ روشن رہتا ہے نا. بولو آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو روشنیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ وہ روشن میں لائٹ کی ریفلیکشن ہے جو مختلف سیاروں سے ٹکرا کے ادھر ادھر ہو رہی ہے، اور دور سے آپ کو وہ سارے ستارے نظر آ رہے ہوتے. وہ ایسا ایریا دریافت ہوا ہے کہ جس میں کوئی بھی لائٹ کا تصور ہی نہیں ہے، روشنی ہے ہی نہیں، وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ کروڑوں نوری سالوں پہ محیط ہے. اتنا بڑا ایریا کہ اس کے اندر کئی کائناتیں سما جائیں اور وہ خالی پڑا ہوا. تو وہ سائنسدان حیران تھے ریسرچ کرنے والے کہ اس جگہ پہ کیا ہوگا آخر، کیوں اس کو ڈیلیبریٹلی اور خود پلاننگ کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ستاروں کو پیچھے ہٹا دیا ہوا ہے اور اتنی جگہ خالی کر دی گئی. اب وہ کیوں خالی کر دی گئی ہے کوئی اس کا جواب نہیں جانتا. تو بتائیے یہ ساری چیزیں اس چیز پہ دلیل ہیں کہ کوئی وجود ہے جو اس کو کر رہا ہے، اور یہ ہے علم الیقین. آپ کو نالج آ گیا، آپ کو یہ علم ہو گیا کہ کوئی شے موجود ہے، اس کا علم جو ہے وہ اصل میں علم الیقین کہلاتا. چلے میں اس کو مزید ذرا آسان کر دوں. جیسے اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی یہ دعا کرے کہ مولا مجھے بھی اپنا بندہ بنا لے، مجھے بھی اپنے نیکوں میں شامل کر لے، اور تو پھر اس کو اللہ ضرور کسی ایسی جگہ کی خبر دیتا ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں. اب وہ جو اسے خبر ملی ہے کہ یہ بھی جانا چاہتا ہے اسی راستے پہ جس پہ وہ چل رہے ہیں، تو وہ جو خبر ملی ہے اسے علم آ گیا کہ کوئی ہے جو اللہ والا ہے، جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے. اسے علم الیقین کہتے ہیں. اور کم و بیش تقریباً سارے ہی لوگ جو نیکی کے کسی نہ کسی درجے میں ہیں وہ علم الیقین کے درجے پہ بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ پہلا درجہ تقریباً سب کو ہی حاصل ہے. بولو
کہ انہیں یہ علم تو ہے نا، بولو نا بھائی، کہ کوئی ہے ذات، اور اس ذات کا علم آ جانا ہی بڑی دلیل، بڑی برکت ہے کہ اللہ نے یہ سعادت دے دی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا اللہ۔ اب یہ بڑا مفید ہے کہ آپ کو علم الیقین آتا جائے، لیکن میں یہاں جو افسوس والی بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ سارے کفار وہ اس سے آگے نہیں جا سکے، مل کے ان کی ساری ریسرچ اٹھائیں، کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، کسی بھی انداز سے گفتگو کریں، وہ علم الیقین سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ صرف نالج ہے، اور اس نالج پہ وہ پھر رہے ہیں۔ ستارہ ادھر جا رہا ہے، ستارہ ادھر جا رہا ہے، زمین یوں پھٹ رہی ہے، کائنات یوں چل رہی ہے، سورج یہاں سے اٹھ رہا ہے، سورج یہاں سے جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ وہ صرف ایک ہی نقطے کے اوپر گھوم رہے ہیں، اور وہ ہے علم الیقین۔ وہ صرف نالج کے اوپر، اس سے آگے وہ نہیں جا رہے، کیونکہ یقین کا اس سے اگلا درجہ ہے، اور وہ ہے عین الیقین، وہ نہیں جا پا رہے، اور سارے کفار اسی کے اوپر۔ اور کوئی بھی جو بھی اللہ کے کسی بھی نظام پہ بات کرے اور اس کو ایکسپلین کر دے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں کرے، اللہ کا کوئی بھی پیدا کردہ اس کا نظام، اس کو وہ کھول دے اور اس کو زیادہ ڈیٹیل میں چلا جائے، میں کہتا ہوں 80-90 سالوں کی ریسرچ اس کے اوپر کر لے، اور سارا اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس پہ صرف کر کے چلا جائے کہ میں نے ایکسپلور کر دیا جی فلاں چیز کو، تو وہ ساری کی ساری ایکسپلوریشن تصوف کے صرف ایک نقطے کے اوپر کھڑی ہے، اور وہ ہے علم الیقین۔ اسے صرف نالج ہے، وہ صرف علم رکھتا ہے کہ فلاں چیز ایسے، صرف علم۔ آپ اندازہ کیجیے یہ کتنی ضروری چیزیں ہیں کہ جو ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صرف علم الیقین ہونا کافی نہیں ہے، کہ قرآن نے کہا تمہیں پورا یقین آنا چاہیے۔ اتنی عبادت کرو اللہ کی، اللہ اس قدر وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اتنا اللہ کی عبادت کرو کہ تم یقین کے درجے پر جا پہنچو۔ اب اس رستے کو جو قرآن نے ڈیفائن کیا، قرآن کی اس آیت نے ڈیفائن کیا کہ اگر تم نے یقین تک جانا ہے تو تم نے عبادت کرتے چلے جانا ہے، عبادت کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا تمہیں یقین تک پہنچائے گا۔ حتیٰ کا لفظ لگا کے بہت بڑا احسان کر دیا، حتیٰ وہاں تک کرو، کرتے جاؤ کہ تمہیں یقین کی دولت نصیب ہو جائے۔ وقت لگے گا، کچھ انرجی صرف ہوگی، راتیں اور دن لگیں گے، مہینے اور سال لگیں گے، اور بہت ساری تمہیں گھاٹیوں سے گزرنا ہے، بہت سارے تمہیں دن اور رات دیکھنے، بہت سارے معاملات سے گزارا جائے گا، پھر کہیں جا کے حتیٰ یاتینک الیقین تمہیں آ جائے۔ تو ایک پروسیس کا نام بھی ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولیے، یہ ایک پروسیس بھی ہے کہ حتیٰ کا لفظ لگا کے پروسیس کا کنسیپٹ دے دیا کہ پروسیس میں پڑھو گے، چلتے جاؤ، اور پھر اپنے شیخ پہ یقین رکھو، تمہیں یقین تک وہ پہنچائیں گے۔ اللہ، اب چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں آگے نکل جاؤں، لیکن بار بار اسی بات کو شاید اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی اس کو مزید کھول لیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ تو چلو میں نے کفار کو کہہ دیا، اور ظاہر ہے وہ تو پہلی کیٹیگری ہے جو صرف علم الیقین کے اندر ہے، چاہے وہ کتنی ہی ریسرچ کر لیں، کتنی ہی ریسرچ کر لیں، کیونکہ وہ اس کا اگلا درجہ نہیں پا رہے۔ اب اگلا درجہ پانے کے لیے اللہ کی ذات پہ اور اس کے نبی کے آخر الزماں ہونے پہ یقین ضروری ہے، ایسے یہ بولو، اس کے ایک ہونے پہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی ذات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اب وہ ہے ہم لوگ، بولیے، ہمیں اللہ نے توفیق بخشی، اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی معرفت دی، اپنے نبی کی پہچان دی، اپنی ذات کا ادراک دیا، چاہے جیسے بھی دیا، چھوڑو اس بات کو، ماں باپ سے آیا، ماحول سے آیا، پیدا ہی مسلمان ہو گئے، چھوڑیں، یہ بات نہیں ڈسکس ہو رہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مل گیا کہ اللہ ایک ہے، اور اس کا رسول بھی اس اپنی جگہ پہ آخری ہے، اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کا بھی معاملہ زیادہ تر علم الیقین تک ہی اٹکا ہوا ہے، یعنی یہ بھی علم الیقین سے آگے نہیں جا رہے۔
اللہ کی ذات کا علم ہو گیا کہ یہ اللہ نے ہمیں بنایا اور اسی نے ہمیں، ہاں وہ ایک بھی ہے، یہ بھی بولو کیا ہے، علم ہو گیا، اس کے رسول ہیں وہ بھی علم ہو گیا. تو یہ ہم سب علم الیقین کے اندر ہی ہیں، ہمارا بھی تقریباً معاملہ یہیں اٹکا ہوا. ہاں ذرا اس حوالے سے ہم تھوڑی سی ذرا پریویلیج لے گئے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایمان والوں میں شامل کر لیا، ہم کلمہ پڑھنے والے، اور وہ سارے کلمے کے بغیر ہیں. ہاں وہ اسے گاڈ کہہ دیں، وہ اسے کچھ اور لفظ سے یاد کریں، بھگوان کہیں، اسے کچھ اور لفظ سے یاد کریں، لیکن ہے وہ بھی علم الیقین میں، بولو، اور ہم بھی علم الیقین. اب جو عین الیقین میں جاتا ہے اس سے اگلا درجہ پاتا ہے، اس کی پہلے مثال سن لیں، اس مثال سے آپ سمجھ جائیں. اس شخص نے دور سے دیکھا تھا دھوئیں کو، تو اسے علم ہو گیا کہ آگ ہے. پھر اس نے سفر کیا، چلتا رہا اس سمت میں جہاں اسے دھواں نظر آ رہا تھا. چلتا 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 وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھ لیا جلتے ہوئے آگ کو. بولیے، اب اس نے دیکھ لیا ہے، پہلے صرف خیال میں تھا. بولیے نا، سمجھ آ رہی بات؟ بول دو. پہلے صرف خیال میں تھا، اب آنکھوں نے دیکھ لیا ہے. پہلے صرف اندر خیال تھا کہ دھواں ہے تو آگ ہوگی، اور آپ یہ کہتے ہیں کسی کو، یار میں نے دیکھا ہے میں نے دھواں، تو میرا خیال ہے کہ وہاں آگ ہے. آپ بولیں گے بھی ایسے، میرا خیال ہے کہ وہاں آگ موجود ہے. پھر آپ سفر کرتے جب وہاں پہنچے ہیں، اب آپ نے آنکھوں سے وہ آگ دیکھ لی. تو اب یہ دوسرا درجہ پایا آپ نے کہ اب دھواں ہو نہ ہو، بولیے، اب دھوئیں کا وجود ضروری نہیں ہے. اب آپ کی آنکھ نے دیکھ لیا ہے، آنکھ نے دیکھ لیا. جو ہی کوئی آنکھ سے آپ چیز دیکھتے ہیں تو اب مرتبہ بدل گیا، اب آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا. اللہ دیکھیے، اگر کوئی حق علم الیقین پہ ہے، سنو دھیان کرو، علم الیقین پہ ہے اور اس کو یہ دور سے نظر آ رہی ہے کہ آگ کا وجود موجود ہے، خیال ہے، لیکن اگر کوئی اسے اس بات پہ آ کے کہہ دے کہ میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، وہ دھواں نہیں ہے، وہ تمہاری غلط فہمی ہے، وہ بخارات اٹھ رہے ہیں پانی کے بھی تو بخارات ہی ہوتے ہیں نا. بولو بھائی، جب آپ بخارات دیکھتے ہیں اور پانی سے اٹھ رہے ہوتے ہیں بخارات، تو وہ بھی تو ایک دھواں سا ہی ہوتا ہے، دھند سمجھ لو، ٹھیک ہے. تو وہ اس دور سے کہے کہ نہیں وہ نا دھند، تمہیں جو دھواں نظر آ رہا ہے وہ اصل میں دھند ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں. تب جو علم الیقین والا نا، وہ کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتا ہے. بولیے، کیونکہ اس کو اگر کوئی بیرونی طاقت آئی، بیرونی انداز اس کے اوپر اثر انداز ہوا، تو وہ علم الیقین والا گیا، کیونکہ اس نے خیال کیا ہوا تھا کہ وہاں آگ ہے. لیکن کوئی اور آیا اور اس نے آ کے اپنی دلیل دے دی، اس نے کہا جی نہیں وہاں یہ ہے، میں تو دیکھ کے آیا ہوں نا. تو جو کہ وہ کہہ دے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ علم الیقین والا وہیں پہ فیل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علم و بس کری ہو یار، اکو حرف تیرے درکار. کہا یہ علم کی جتنی بھی کوئی گنگا بہا دے، جب تک وہ آنکھوں سے نہیں نہ دیکھے گا بات نہیں بنے گی. کتنی ہی علم کی لہریں بہائے اور بولتا جائے اور فلاں ادھر سے ادھر، اور مطلب کلابے ملائے زمین آسمان کے لفظوں کے ساتھ اس کے پاس ڈھیر لگے ہوں، لیکن اس سے پوچھے جناب آپ نے دیکھا بھی ہے جن کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو کہ جی نہیں دیکھا تو نہیں ہے. تو کہا تو پھر مزہ تو نہ ہوا. آپ جو ہے وہ گفتگو میں تو آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، لیکن آپ بغیر دیکھے ہی باتیں کرتے جا رہے ہیں. بھی پیرس دیکھا نہیں ہے، پیرس کی باتیں کرتے جا رہے ہیں. آپ پیرس دیکھیں تو صحیح جا کے، مدینہ شریف دیکھا نہیں ہے اور مدینہ کی باتیں کرتے جا رہے ہیں. کیسے آپ کس طرح کریں گے لوگوں کو؟ آپ خود دیکھیں جا کے مدینہ کیسے. تو جب کوئی علم الیقین میں ہے تو سمجھ لو کہ یہ کسی بھی وقت عمارت گر سکتی اور اس کا علم اسے گمراہ کر دے گا اگر وہ عین الیقین تک نہ آیا. اب جس نے جا کے سنو، جس نے جا کے وہ آگ دیکھ لی ہے،
آنکھوں سے دیکھ لیے، اب اس کو کوئی بھی شخص 1000 کہے کہ یہاں آگ نہیں ہے، اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی آنکھیں دیکھ چکی ہیں کہ آگ موجود ہے۔ وہ عین الیقین پہ آ گیا، اس کا درجہ بدل گیا، اب وہ علم الیقین والا نہیں۔ اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہو ذرا، اللہ توفیق دے۔ یہ عزت، یہ برکت جو میں نے ابھی عرض کی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ جس سے یہ عطا کر دے، جس کے اندر یہ برکت اتر آئے کہ وہ عین الیقین سے علم الیقین پہ آئے، علم الیقین سے عین الیقین پہ آئے۔ اور جو سنے، میں اس کو آسان کر دوں آپ کے لیے کہ یہ یوں نہیں ہے، جیسے ذہن میں اگر کوئی چیز ایسی آ بھی رہی ہے تو اس کو میں آسان کر دوں۔ اللہ والوں کے پاس جب کوئی بیٹھتا ہے اور بزرگوں کی بارگاہ کی جسے برکت ملتی ہے، جو اپنے شیخ کے قریب رہتا ہے اور شیخ کی بارگاہ کی اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیں، علم الیقین میں تو وہ پہلے ہی تھا، علم الیقین میں وہ پہلے ہی ہوتا ہے۔ جب وہ شیخ کے پاس آتا ہے تو شیخ کے اندر وہ ایسے جلوے دیکھتا ہے جو اسے عین الیقین تک پہنچاتے ہیں۔ وہ ایسی شیخ کی ذات میں برکتیں دیکھتا ہے، ایسے اس کے اندازوں میں برکتیں دیکھتا ہے، ایسے اس کے ماحول میں برکتیں دیکھتا ہے کہ وہ برکتیں دیکھ کے اسے اللہ علم الیقین سے عین الیقین میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور اس کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، ایسا ہوا تھا، اور اپنے شیخ کے پاس یہ برکت اسے مل جاتی ہے۔ اور جو کچھ چلتا رہے، پھر آگے میں عرض کروں گا کہ پھر وہی شیخ کی صحبت اسے حق الیقین تک پہنچاتی ہے۔ حق الیقین بھی شیخ کی صحبت سے ہی ملتا ہے۔ یہ تینوں درجے، تینوں مقام ایک ہی جگہ سے ہیں، یہ کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں۔ اب آئیے عین الیقین جو آپ نے تعریف فرمائی ہے مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ذرا نوٹ کریں۔ عین الیقین سے مراد حق سبحانہ کا شہود ہے۔ عین الیقین سے مراد حق سبحانہ کا شہود ہے، اور اس شہود کے غلبے میں سالک کا وجود بالکل گم ہو جاتا ہے۔ اور اس شہود کے غلبے میں سالک کے وجود بالکل گم ہو جاتا ہے۔ اور سالک خود اپنے شہود میں فانی ہو جاتا ہے۔ اور سالک خود اپنے شہود میں فانی ہو جاتا ہے، اسی کو معرفت بھی کہتے ہیں۔ عرفان سے ہے نا، پہچان لینا، پہچان دیکھنے سے ہوتی ہے نا، بولو، سننے سے تھوڑی ہوتی ہے پہچان۔ معرفت، عرفان، وہ پہچان ہے نا، تو پہچان دیکھنے سے، تو دیکھنے، اسی کو معرفت بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف کم از کم وہ ہے جو عین الیقین پہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو واقعی عارف کہیں گے آپ، معرفت والا کہیں گے، تو آپ یہ ضرور اندر سے اس بات کو سمجھ جا کے کہیں گے کہ یہ دیکھنے والا شخص ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے مکتوبات شریف میں اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہیں، اور
جو ہے وہ آپ نے خود اپنے بارے میں جب یہ فرمایا کہ میں کیوں سلسلہ نقش بند میں آیا ہوں اور مجھے سلسلہ نقش بند کی آگے ترویج کرنا کیوں پسند ہے، ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ مجھے سلسلہ نقش بند کو ہی مزید آگے بڑھانے، مزید آگے چلانے، مزید آگے ترویج دینے کا حکم ملا، اور میں اسی پہ کاربند ہوں، اور میں خود کو بھی نقش بندی ہی کہلوانا چاہتا ہوں، مجھے نقش بندی ہی کہا جائے، حالانکہ آپ 18 سلسلوں کی خلافت رکھتے تھے، 18 سلاسل کی خلافت آپ کو عطا ہوئی تھی، اور اس کے آپ آگے بڑھانے کی اجازت والے تھے، آپ چاہتے تو ان سلاسل کی بھی بیعت فرما سکتے تھے اور ان کو بھی آگے آپ بڑھانے کے لیے آپ اپنا کوشش فرما سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، میں ایک ہی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اور وہ نقش بند سلسلہ ہوگا، لہٰذا میرا نام اور میری جو گنتی ہے، کاؤنٹنگ ہے، وہ سلسلہ نقش بند میں کی جائے، یعنی مجھے اگر کوئی یاد کرے کہ ہم مجدد پاک کو کہاں لکھیں، تو مجدد پاک خود اس کی وضاحت کر گئے کہ مجھے تم لوگوں نے نقش بند سلسلے کے اندر لکھنا ہے۔ ہر بزرگوں کا اپنا سلسلہ بھی تو ہے نا، بولو، اپنا ان کا سلسلہ نسب ہے، شجرہ ہے، شجرے میں نام آتے ہیں نا بزرگوں کے، تو حضرت مجدد پاک نے فرمایا میرا نام سلسلہ نقش بند کے شجرے میں لکھا ہے، جو ان لوگوں کا شجرہ ہے اس میں میرا نام اگر آئے تو مجھے خوشی ہوگی، مجھے اسی میں شامل کریں آپ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اس سلسلے میں آیا تو مجھے اندازہ ہو گیا اور میں اس سلسلے کی برکت کو سمجھ گیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، باقی سلاسل نماز پڑھاتے ہیں، یہ نماز دکھاتے ہیں، باقی سلاسل حج کرواتے ہیں، یہ حج دکھا دیتے ہیں، باقی سلاسل روزہ رکھواتے ہیں، یہ روزہ دکھا دیتے ہیں، باقی سلاسل ذکر کرواتے ہیں، یہ ذکر والا دکھا دیتے ہیں، ذکر والا جو ہے اس کی برکت یہ عطا کر دیتے ہیں، اس لیے میں سلسلہ نقش بند میں ہوں۔ اللہ، تو یہ شہود سے ہے، یعنی یہ جو عین الیقین کی برکت ہے یہ اس وقت آتی ہے جب آپ کو کوئی چیز باقاعدہ دکھا دی جاتی ہے، اور جب دکھایا جاتا ہے تو اس کے بعد کو تو آپ تو پھر نہ ہل پائیں گے، کیونکہ اب تو دیکھ لیا آپ نے، اللہ اب تو نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ ہارون الرشید صبح صبح سیر کے لیے نکلا تو دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے سیر کے لیے جایا کرتا تھا گھوڑے پہ اپنی ملکہ کے ساتھ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد، تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور پاؤں کے ساتھ ریت میں چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے جس طرح بچوں نے بنائے ہوتے ہیں، تو قریب سے گزرے، سلام کی، کہا حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت صبح صبح، اور آپ یہاں یہ بنائے ہوئے ہیں گروندے چھوٹے چھوٹے، حضور یہ خیریت ہے اس وقت، کیا معاملہ؟ فرمایا ہاں ہارون، اگر ارادہ ہو تو جنت کا مال لے لو، 1 درہم کا دوں گا، ان میں سے جو بھی چاہتے ہو خرید لو، 1 درہم۔ تو بادشاہ مسکرا کے کہا حضور جنت کا محل 1 درہم میں، اور یہ جنت کا محل ہے؟ کہا ہاں جنت کا محل ہے، لے لو، 1 درہم میں دوں گا۔ بادشاہ مسکراتا رہا، ملکہ نے فوراً جیب سے نکال کے کہا حضور یہ 1 محل میرے لیے، تو انہوں نے مسکرا کہا دے دیا، اللہ برکت دے۔ بادشاہ مسکرانے لگا، کہا چلو چلتے ہیں، آگے نکل گئے۔ وقت گزر گیا، اگلے دن سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت کا ماحول ہے، بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے، خوش ہوا بڑا، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑے خوبصورت محل بنے۔ ایک محل دیکھا تو اس پہ ملکہ زبیدہ لکھا ہوا تھا جو اس کی زوجہ تھی، بڑا حیران ہوا کہ میری بیگم کا محل ہے، تو اندر جانے لگا تو فرشتوں نے روک لیا، کہا نہیں یہ تمہارا نہیں ہے بھائی، یہ تمہاری بیگم کا ہے۔ کہا تو وہ میری بیگم نہیں، جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اس کا ہے، اور وہ جب آئے گی تو وہی جائے گی اندر، تمہارا اندر جانا منع ہے۔ خیر بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، یاد آ گیا کہ وہ صبح 1 درہم میں بیگم نے وہ دیا تھا، اور صبح وہ لے لیا انہوں نے، اسی وقت اسی رات کے ہی پہلو میں اسی طرح اٹھا، بھاگا حضرت بہلول کے پاس، جا کے دروازہ کھٹکایا، انہوں نے کہا خیریت ہے رات کے اس پہر میں؟ کہا یہ پوری لے لیں، میں لے کے آیا ہوں تھیلی درہم کی، سارے محل مجھے دے دیں۔
تو بادشاہ کی یہ بات سنی جب ہارون الرشید کی، تو حضرت بہلول مسکرا کہنے لگے اب تو تم دیکھ کے آئے ہو، لہذا اب نہیں، اس وقت لے لیتے جب میری بات پہ یقین ہوتا تو پھر بات اور تھی، اب نہیں ہو سکتا۔ بڑے اس نے منتیں کی لیکن انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ تو لہذا جب کوئی دیکھ لے گا نا اس کی برکت بہت بڑی ہے، اصل برکت دیکھنے کی۔ دعا کریں اللہ دکھائے، انشاءاللہ کہوں نا، ہزار آپ باتیں کریں مدینہ شریف کی، ہزار آپ باتیں کریں، بڑی اچھی فضائیں، بڑی اچھی ہوائیں، بڑی اچھی وہاں پہ یہ وہ، بڑا عجیب دل لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اور جتنی مرضی کریں آپ نے دیکھا ہی نہیں ابھی۔ جب دیکھ کے آئیں گے نا ایک جملہ بھی کافی ہے، بولو نا، ایک جملہ بولو گے نا اگلے کی دل میں تیر کی طرح جا لگے گا۔ کیوں؟ آپ دیکھ کے آئیں، اس کی تاثیر ہی علیحدہ ہوگی۔ چل ایک بات کر دوں، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اللہ نے تاثیر رکھی ہی دیکھنے میں ہے۔ حق الیقین کی بات ابھی بہت بڑی ہے، اس پہ میں ابھی نہیں جاؤں گا، مشکل ہو جائے گی۔ ساری کی ساری تاثیر دیکھنے میں ہی ہے، سب کچھ دیکھنے کے اندر رکھا ہوا۔ اور آپ کو میں کسوٹی بتا دیتا ہوں، آپ اس پہ رہیے گا۔ جس شخص کی باتیں تمہیں اس طرح کا رنگ دے دیں کہ جب وہ بات کرے حضور کی تو ایک نقشہ سا کھنچتا نظر آئے، اور اس کی باتیں سن کے تمہیں لگے کہ شاید میں بھی دیکھ رہا ہوں جس طرح یہ بات کر رہے ہیں۔ جس شخص کی باتیں سن کے تمہیں یہ گہرائی نظر آئے، سمجھ لو کس نے دیکھا ہوا ہے حضور کو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی دیکھے بغیر ایسی بات کرے کہ دوسرے کا دل اس طرح کھینچے کہ وہ حضور کی طرف مائل ہو جائے اور وہ حضور کا دیوانہ بن جائے۔ حالانکہ اس نے نہیں دیکھا، بولو، لیکن جو بات کر رہا ہے اس کی بات سن کے دیوانہ ہو گیا، اس کی بات سن کے محبت ہو گئی ہے حضور سے، اور پیار ہو گیا ہے، اور حضور کے قربت کا ایک انداز پیدا ہوا ہے، اور یہ چاہے کہ یار کاش میں بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچوں اور مجھے بھی آقا اسلام کی برکت ملے۔ حالانکہ کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن جب سے اس کی باتیں سنی ہے نا تو وہ برکت ملی ہے، تو وہ ممکن نہیں ہے بغیر دیکھے ہوئے۔ یہ تاثیر ساری دیکھنے کی ہے۔ چلیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ جس شخص کی باتیں سن کے تمہیں اللہ کا بھی انداز ایسے ہی نظر آئے کہ اس کی باتیں سن کے تمہیں اللہ سے پیار ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ اس نے بھی دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ ظاہری آنکھوں سے بولو نہیں، ممکن نہیں نا، لیکن اس کی دل کی آنکھیں روشن ہیں اور اللہ کی بارگاہ کی برکت اسے ملی ہے، تبھی میرے دل میں اس کی باتیں سن کے اللہ سے پیار ہو گیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ بغیر دیکھے کتنی ہی اچھی سٹوری بنائیں، لیکن ان لفظوں میں وہ طاقت آ ہی نہیں پائے گی، ان لفظوں کے اندر وہ برکت اتر ہی نہیں پائے گی جو اصل میں دیکھنے والے کے ساتھ جوڑی گئی۔ اسی لیے کہا گیا، سنیں، زیارت عبادت سے افضل ہے۔ کیا لفظ بولے؟ زیارت عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس کو ذرا سمجھیں کہ اللہ نے زیارت کو عبادت سے افضل قرار دیا۔ اس کی میں دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے پیار سے ایک بار اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا اسے حج، اور وہ بھی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ باقاعدہ صحیح حدیث ہے، بولو، پیار سے ایک بار ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب۔ سوچنے سے نہیں، بولیے، کوئی سوچتا رہے نہیں ماں باپ ایسے ہیں، ماں باپ ایسے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے بڑے اچھے ہیں، سوچنے سے نہیں ہوگا، چہرہ دیکھنے سے ہوگا، عین سے نظر آئے گا تو ثواب شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بولو، تو اس سے پتہ چلا کہ زیارت عبادت سے افضل۔ آپ خود عبادت کتنی کر لیں، مقبول حج اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کا چہرہ دیکھا جائے۔
تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی دلیلیں ہیں کہ جو انسان کی زیارت کے ساتھ جڑی ہیں اور زیارت کرنے سے وہ برکت ہوتی ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کعبہ میں پہنچا پہلی نظر کعبے پہ پڑی تو جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ اب اس کا تعلق بھی سوچنے سے نہیں ہے، بولیے آپ سوچ رہے ہیں نہیں کعبہ ایسے ہوتا ہے تو اللہ کہے جا تیری دعا قبول ہو گئی، بھئی ایسے نہیں ہے، وہاں جا کے اس کو دیکھنے سے وہ ثواب ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں آئین کے اندر کیا رکھا گیا، زیارت کے اندر کیا رکھا گیا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ جس کو اللہ زیارت کے معاملات میں لے جائے اور دکھانا شروع کر دے چیزیں، اور جب وہ نظر آ جائیں اس کے بعد تو یقین کا ایسا پختہ ہونا ملتا ہے کہ پھر تو آپ کچھ بھی کہہ دیں وہ کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہو پائے۔ تو یہ عین الیقین کی برکت اللہ ہم سب کو دے۔ آمین کہو ذرا، آمین ذرا دل سے کہو۔ آج ذکر بھی اسی نیت سے کریں گے کہ اللہ آپ سب کی آنکھیں روشن فرمائے۔ اللہ پھر ایک اور حدیث سن لیجئے، آپ کو اس سے بھی بہت سمجھنے کی سعادت ملے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مومن کے لیے جو برکت اتاری ہے، جو رحمت اتاری ہے، جو کرم اتارا ہے، ایک مومن کی شان کیا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے ایمان کی ایسی حلاوت دی ہے کہ وہ ایمان کے اس درجے پہ جا پہنچا ہے۔ فرمایا کہ تم مومن کو عام انسان نہ سمجھو، مومن کو بولو عام انسان نہ سمجھو کہ وہ عام انسان، ایسا نہ سمجھ بیٹھنا، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا، نہ کبھی ایسا اس کو تولنا، نہ کبھی اس کو کبھی ماپنا، نہ اونچ نیچ دیکھنا، ایسا نہ کرنا اس لیے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ مومن کو نہ دیکھنا ایسے۔ کہا حضور ایسا کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کو اللہ ایسی خوبی دیتا ہے جو کسی اور کو نہیں وہ دیتا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں وہ نور استعمال کرتی ہیں جو اللہ نے اسے عطا کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے عطا کردہ نور سے نظر اٹھاتا ہے۔ تو آپ سوچیں نا کہ اللہ کا نور کہاں تک دیکھتا ہوگا، کہاں تک دیکھتا ہوگا؟ اس کا نور تو پھر نسلیں جان لیتا ہو۔ جیسے دیکھیں نا اللہ جس کو دیکھتا ہے اللہ کو پورا پتہ چل جاتا ہے، پتہ ہے پورا کہ یہ شخص آگے اس کی نسلیں بھی کیا کرنے والی ہیں۔ تو وہی نور اللہ اپنا اس شخص کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے، وہی نور اس کی آنکھوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ لہذا فرمایا اس کو معمولی نہ سمجھ بیٹھ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے جان لیتا ہے کہ آگے کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے سے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنا جو ہے نا یہ بار بار میں عرض کروں، اور پھر یہ بھی جو ضروری بات ہے کہ یہ زیارت کی جو برکتیں ہیں، زیارت کی جو رحمتیں ہیں، جس کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ زیارت کی رحمتوں میں چلا جائے، تو پھر وہ اپنے جو یقین کے معاملات ہیں ان میں وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر ہلانا ممکن نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں آپ اسے ہلا پائیں گے، اور وہ پھر اپنی آنکھوں کے اوپر جو دیکھ لیا وہ ختم ہو گیا، وہ بس کافی ہو گیا۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ آپ کی جو زیارت ہے اس کا بھی تعلق اسی طرح ہے کہ جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، زیارت کی، آنکھوں کے اندر ان کا وجود آ گیا، ایک نظر ایمان کی حالت میں انہیں دیکھ لیا، اب وہ صحابی رسول ہے، اور اس کا معاملات یہاں تک ہے کہ بعض صحابی ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک بھی نیکی کا عمل نہیں کیا اور شہید ہو گئے، مطلب نہ نماز پڑھی، نہ کوئی تسبیح درود، نہ کچھ بھی نہیں کیا، بس کلمہ شریف پڑھا، حضور کی زیارت کی اور اسی وقت شہید ہو گئے۔ تو اس صحابی کا درجہ اور مقام بھی ساری زمین کے اولیاء سے بڑا ہے کہ اس کو ایک نماز، ایک قرآن کی آیت، ایک بھی روزہ، ایک بھی حج کرنے کی توفیق نہیں ملی،
اس کے باوجود وہ تمام دنیا کے باقی اولیاء سے بڑا ہوگا، کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا۔ اب آپ سوچیں یہ دیکھنا کیا ہے؟ علم الیقین سے عین الیقین میں آنا کیا ہے؟ دیکھ لیا اللہ۔ تو اللہ نے جس کو یہ توفیق دے دی کہ وہ سعادتیں زیارتوں کی نصیب ہونا شروع ہوئیں، اور جنہوں نے وہ انداز، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرما کہ آپ نے ایک نئی جہت کھول دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کو دیکھ نہ لے، وہ دیکھنے کے بعد سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہیں یہ اصل میں آپ کے لیے مطلوب ہیں، اور اسی کو مقصد بنانا ہے انشاءاللہ کو، اور اس پہ پوری دعا بھی کیا کریں، بار بار کیا مولا مجھے دکھا اب چیزیں۔ اور حضور کی ایک دعا میں آپ کو آج سکھا دیتا ہوں، اللہ کرے یاد رہے، کیونکہ اگر اسلام کی کچھ خاص دعائیں ہیں بڑی خاص، اس میں سے ایک یہ بھی دعا ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسے وہ حقیقت میں ہیں۔ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں جی، یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں، مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسی وہ حقیقت میں ہیں۔ بہت بڑی دعا ہے، اور آپ چونکہ جب آپ یہ بار بار دعا اس طرح کا انداز بنائیں گے تو یقیناً اللہ پھر آپ کی اندر کی آنکھ کھولے گا، اور پھر وہ چیزیں جو بظاہر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، اور آپ اس کے سامنے جو کوئی بات کر رہا ہے کیا سوچ کے کر رہا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، آپ کو اللہ دکھا دے۔ جو بھی معاملہ ہو رہا ہوگا کھل کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ آپ نے دعا مانگی ہوئی ہے مولا مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسی وہ حقیقت میں ہے، مجھے یہ ملمہ سازی اور یہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ ایسا انداز میرے ساتھ نہ ہو، کیونکہ جس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے سامنے کون کیا کس طرح کا گفتگو کا معاملہ کر رہا ہے، آپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور وہ شخص کتنا سٹیٹ چلے گا جس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت سامنے کیا ہے، وہ کیوں دھوکے میں پڑے گا، کیوں وہ پریشان حال ہوگا؟ ممکن نہیں، کیونکہ اسے کھل کے چیزیں نظر آ رہی، کون کس کہاں پہ کیسے کس درجے میں بات کر رہا ہے اسے سارا پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ دعا بھی مانگنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضور اکثر اپنے لیے یہ مانگا کرتے تھے، مجھے کہو سبحان اللہ، آپ اپنے لیے یہ مانگتے تھے مولا مجھے دکھا۔ تو بتائیے اللہ نے کیسے قبول کی ہوگی، کتنی قبول کی ہوگی کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ ایسی حقیقت مجھے دکھائی جائے جس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نے یہ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے مانگی تھی، اور ہمیں یہ پہنچانی تھی کہ جو ہے وہ یہ تم بھی مانگو۔ میرے پاس تو پہلے دیکھیں حضور کی تو اللہ نے جو برکت دی آپ کو، میں اس پہ بھی آتا ہوں، ابھی میں عین الیقین پہ ہی آج رہوں گا کہ آقا اسلام نے جو معراج کی رات برکت لی ہے، اور وہ جو آپ نے جا کے اللہ کا دیدار فرمایا ہے، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ وہ بھی عین الیقین کے اس درجے پہ چلے گئے کہ باقاعدہ وہ اللہ کی ذات کا سامنے جو نظارہ تھا وہ جو آپ کو ہوا ہے وہ بھی اسی کا ایک انداز۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور اس کی برکت سے میں نے سارے علوم جان لیے۔ وہ دست قدرت اتنا اس کا نور تھا کہ اس کی رکھتے ہی اللہ نے مجھے سارے علوم عطا کیے۔ اب دیکھیے وہ جو دست قدرت رکھا گیا، علوم تو سارے پہلے ہی مل چکے تھے، اس کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں مولا مجھے حقیقت دکھا چیزوں کی۔ تو پھر یہ دعا میرے اور آپ کے لیے مانگی گئی، کیونکہ اللہ نے تو علوم پہلے دے دیے، وہ ہاتھ رکھا ہوا دست قدرت تو پہلے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا گیا تھا۔ تو یہ دعا بڑی قیمتی ہے، لیکن یہ روحانیت کا ایک خاص درجہ ہے، روحانیت کی خاص سٹیج ہے جس پہ آ کے آپ یہ دعا مانگنا شروع کریں گے۔ ابھی آپ کو شاید یہ
بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہی بھول جائے گی، کیونکہ یہ روحانیت کی خاص سٹیجز ہوتی ہیں جن پہ آ کے ان دعاؤں کی طرف اللہ توجہ کرواتا ہے، اور آپ مسلسل یہ دعا کرتے ہیں. جیسے وہ جو آپ کا جو انداز ہے سجدے والا کہ اللہ میری روح بھی تجھے سجدہ کرتی ہے، میرا خیال بھی تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے. اب یہ سجدے میں ایک خاص انداز ہے، جب آپ پہنچیں گے نا اس روحانی سٹیج تک تو سجدے میں آپ یہ کہا کریں، اے اللہ میرا خیال بھی تجھے سجدہ کرتا ہے، میری روح بھی تجھے سجدہ کرتی ہے، میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے. تو اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. تو یہ علم الیقین کے بعد عین الیقین کی سٹیج جس پہ انسان جب پہنچتا ہے تو اس کو مجھے بتا دیجیے گا جب 45 منٹ ہو جی، جب پہنچتا ہے تو اس کو کم از کم یہ جو شکوک و شبہات ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں. شکوک و شبہات بولو دور ہو جاتے ہیں. یہ مناظرے کرنا، لڑائیاں جھگڑے فساد، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے فروعات پہ بحثیں کرنا، شاخوں پہ بولو جو شاخیں ہیں دین کی جن کی کوئی ایسی استاد نہیں ہے، یہ سب وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، جنہوں نے دیکھا نہیں ہوتا. جنہیں ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلاں، جنہیں ویکھ لیا ہوتے بول دے ہی نہیں. تو لہٰذا وہ خاموش رہیں گے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے. تو جو دیکھا ہوا ہے اس کے لیے انداز اور ہوتے ہیں، اور وہ زیارت کے معاملات میں جب کوئی جائے تب ہوتا ہے. تو میں آخری بات کرتا ہوں پھر اس کو ہم سمیٹ لیتے ہیں کہ اللہ جب آپ کو اسٹیج پہ لائے گا تو آپ کی آنکھیں پھر عجیب انداز سے دیکھنا شروع کریں گی، اور جب عین الیقین پہ آپ آتے ہیں تو پھر ہر شے کے اندر اللہ کی وہ ایک خاص نورانیت آپ کا دیکھنا ایک وتیرہ بن جائے گا، اور آپ کو یقین دیکھ کے ہی آنا شروع ہوگا. سننا ختم. اس پہ آپ نہ تو متاثر ہوں گے نہ کوئی بات کریں گے، آپ کہیں گے مجھے دکھاؤ گے تو مانوں گا. تو وہ دکھانا جو ہے وہ اصل سٹیج ہے جس پہ آپ جب پہنچتے ہیں، جب آپ دیکھ لیتے ہیں چیزیں. اور اللہ توفیق دے. قرآن کی اللہ زیارت اللہ آپ کو عطا فرمائے. ایک تو قرآن آپ دیکھ رہے ہیں نا جو الفاظ والا ہے، اصل قرآن کیا ہے؟ اصل قرآن یہ تو اس کی بظاہر ایک شکل ہے نا جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی، ہماری آنکھیں دیکھ نہ پاتی وہ چیز. تو لہذا اللہ نے ایک قرآنی کتاب کی شکل میں ہمیں قرآن دیا ہے، لیکن قرآن اصل میں یہ نہیں ہے. قرآن اصلی جو ہے اس کی ایک اور ہے، شکل ہے اس کی، ایک اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے، وہ انداز ہے. جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہوگا جو حشر کے دن کھڑا ہوگا. تو لہٰذا وہ نظر آئے انشاءاللہ کہو نا، اس طرح کا انداز بنے. قرآن کو دیکھنے کے ساتھ آپ کا انداز بنے. اس طرح نماز ہے تو نماز بظاہر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحانک اللہم سے یوم یقوم الحساب تک اسے آپ پڑھتے ہیں. نماز کی ایک شکل ہے، نماز کا ایک روپ ہے، ایک نماز کی ایک حیت ہے جو آپ کو بلا رہی ہوتی ہے، آؤ مجھ سے مل لو آج. اور آپ اس سے ملتے ہیں، اس باقاعدہ حیت سے، اس شکل سے، اس صورت کے ساتھ نماز آپ کے ساتھ ملاقات کرتی ہے. ایسے ہی روزہ ایک خاص حیت اور روپ کے ساتھ ہے، صورت کے ساتھ. وہ جب کھل جاتی ہے آپ پہ اس روزے کی شکل تو وہ آپ کو بلاتا ہے، بیٹھتا ہے آپ کے ساتھ، بات کرتا ہے، اور اس کا انداز آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ساتھ گفت و شنید کر رہا ہے. اور روزہ ہے. حج بھی اسی طرح ہوگا کہ اس کی بھی ایک خاص حیت ہوتی ہے، اور اس کی شکل ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں حج کو کہ یہ حج ہے، اور اس طرح کا انداز ہے جو ایک پرسنالٹی کا ہونا چاہیے. تو بظاہر اللہ نے ان کو عبادتوں کی شکل میں رکھا ہے، لیکن جب آپ ذکر کے اس درجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر یہ شکلوں کے ساتھ محیط ہو کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو اللہ یہاں تک پہنچائے انشاءاللہ یہاں تک پہنچائے، اور اللہ وہ برکتیں عطا فرمائے، وہ رحمتیں عطا فرمائے جو عین الیقین کے ساتھ جڑی ہیں، اور اس عظیم سعادت کو اللہ ہم سب کو دے. جب یہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلی سٹیج آتی ہے. میں اس کی آخری بات کر کے پھر میں اس کو اگلے درس پہ چھوڑتا ہوں. اب یہ ہے کہ ایک شخص پہلے دور سے دھواں دیکھتا ہے، بولیے، تو اسے علم ہو گیا کہ آگ موجود ہے. پھر وہ چل کے وہاں گیا اور اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا آگ کو جلتے ہوئے، تو وہ آگ کا وجود دیکھ کے اسے علم الیقین سے وہ عین الیقین میں چلا گیا کہ اب یہ موجود ہے اور کوئی اب اسے جھٹلا نہیں سکتا.
حق الیقین یہ ہے کہ اسی آگ میں خود اتر کے جلا، اب وہ خود جل گیا ہے، اب یہ حق الیقین ہو گیا، اب یقین کا آخری درجہ حاصل ہو گیا، اور یہی مطلوب ہوتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا، حتیٰ یاتینک الیقین، کہ تم یقین تک پہنچ گئے ہو۔ وہ آگ میں اتر کے جب جلا ہے نا، اب کام مکمل ہوگا، جو آگ کا اصل کام تھا وہ پورا ہو گیا، اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ توجہ ذکر پہ، سستی اتار دیجئے، چادریں چودریں سب اتار دیں، آسانی سے بیٹھیں اور ذکر کی طرف دھیان کریں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ وہ جسے ہم ڈھونڈتے ہیں زمینوں آسمانوں میں، وہ نکلا ہے خانہ دل کے مکینوں میں۔ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے۔ اور ذکر کرو اور ذکر کی برکت لو۔ اللہم انت مقصودی، پہلے نیت کریں، و رضا کا مطلوبی، اے اللہ تو ہی میرا مقصد ہے، تیری رضا ہی میری طلب ہے۔ اللہم انت مقصودی، اللہم انت مقصودی، اللہم انت مقصودی، اللہ تو ہی میرا مقصد ہے اور تیری رضا میری طلب ہے۔ اب سانس کو میرے ساتھ ساتھ ذکر میں رکھیے، یہی اس کی اصل ترتیب ہے کہ آپ نے سانس کو ملانا ہے، اور اس کے لیے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ سانس علیحدہ سے نہ ہو، پوری طرح سے سانس ساتھ ملا ملا کے ذکر کیجیے۔
اب روک دیں، اندر جائزہ لیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ کرتے جائیں۔ اور کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دل کی دھڑکن، لطائف کی حرکت پانچوں لطائف سے سنیے، اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ اللہ سنتے جائیں۔ اور سنیں۔ وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، نہ جانے مقام دل کہاں ہے۔
جے میں تینوں اندر رکھاں پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر رکھاں تے میرے اندر کون سمانا، میں بھی تو ہے تے تو ہی تو ہے، وچ بلا کون نہ مانا۔ کرتے جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ تیرے ذکر کے خوبصورت حلقے، یہ جنت کے باغوں کے حلقے، مولا ہماری یہ کوشش قبول فرما۔ ہم گناہوں میں لتڑے ہوئے، گندگیوں میں لتڑے ہوئے لوگ کس طرح تیرا ذکر کریں، کس طرح تیری یاد میں اس طرح کا رنگ اختیار کریں جو تجھے پسند ہے۔ مولا جتنے جوگے ہیں، جو کیا ہے اسے قبول فرما لے، جو کیا ہے اس کی برکت دے دے، جو کیا ہے اس کی رحمت عطا کر دے۔ مولا ہم جتنے جوگے، جو اس دور میں جتنا ہو سکتا ہے ہم نے کیا، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ مزید رحمت فرما، مزید کرم فرما، ہمارے لیے مزید اپنی معرفت کے دروازے کھول، مزید اپنی رحمت و فضل کے دروازے کھول، ہمیں مزید یہ ذکر کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے چہرے، ہمارے باطن روشن فرما، ہمارے اندر کے دنیا کے معاملات بدل دے، ہمارے لیے مولا آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، فضل و رحمت، کرم اور فضل کی امید لگائے تو اس سے عرض گزار ہے مولا ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو گناہ آج تک ہوئے ہیں انہیں معافی دے دے، تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اللہ عطا فرما، اللہ معاف فرما۔ الہ العالمین جتنے ساتھی تشریف لائے سب کو دارین کی برکتیں دیتے رہنا، رحمت فضل کرم علم کے خوبصورت موتی ان کے دلوں میں اتر رہے ہیں، اللہ اس کے عمل کی توفیق عطا ہو، برکتیں اور رحمتیں نصیب۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا انعام فاروقی صاحب، اللہ نے صاحبزادی عطا کی، اس کی خوشی میں آج انہوں نے مولا یہ اہتمام کیا ہے، مولا قبول فرما، اللہ اپنی رحمت فرما، بڑی محبت سے مولا ہمارے ساتھی دور و نزدیک سے شامل ہوتے ہیں، سب کو برکتیں اور کرم نصیب ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔